سیاسی طور پر کافی تلخ رہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن پہلے میں نے اس پہ تفصیل سے بریفنگ کی۔ میں یقیناً آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا۔ جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کی جیت امن میں ہے، پاکستان کی جیت جمہوریت میں ہے، پاکستان کی جیت رول آف لا میں ہے، پاکستان کی جیت اپنے اداروں پر اعتماد میں ہے۔ اس تناظر سے جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا ہے، میں ذاتی طور پر اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور اسے ویلکم کرتا ہوں۔ کسی بھی حکومت کا کام، سیاست اپنی جگہ، وہ سیاسی بیانات ہوتے رہتے ہیں، سیاسی گولہ باری میڈیا کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے ہوتی رہتی ہے، مگر جب سیاسی مخالفت سیاسی دشمنی کا روپ لینے لگ پڑے اور اس سیاسی دشمنی کا سب سے زیادہ نقصان عوام برداشت کرنے لگ پڑے یا ان پہ بوجھ گرنے لگ پڑے، تو پھر یہ عوام دشمنی کے زمرے میں آتا ہے۔ میں اس موقع پر پاکستان کے عوام، بالخصوص راولپنڈی، اسلام آباد کے عوام کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، ان سے معذرت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس سیاسی تلخی کی وجہ سے ان کی روزمرہ کی معمولات میں کافی دشواری اور مشکلات آئیں۔ میں خیبر پختونخوا کے عوام کے شکریہ کے ساتھ ساتھ معذرت خواہ ہوں۔ پنجاب کے جو ملحقہ علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے، پنجاب کے بہت سارے علاقے ہیں جہاں اس تلخی کے حوالے سے یا اس تلخی کے تناظر سے عوام کی روزمرہ کی معمولات میں مشکل آئی، رکاوٹیں آئیں، خواہ کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ میں بطور ایک حکومتی ترجمان کے معذرت خواہ ہوں۔ میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس رکاوٹ کا سبب حکومت نہیں تھی، اور میں تو آخری شخص ہوں گا، اور میں اس دلیل کی روشنی میں پچھلے 3.5 سال کی مثال آپ کے سامنے اس دن بھی پیش کر چکا ہوں، آج پھر پیش کرتا ہوں کہ ہم نے کسی جلسے سے لے کر جلسی تک کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں آئے۔ ہم تو اس وقت بھی رکاوٹ میں نہیں آئے، یا ہم رکاوٹ نہیں بنے جب تقریباً 4 مہینے کا دھرنا اسلام آباد میں ہوا، اور وہ دھرنا محدود ہو کر 50-100 افراد پر جب مشتمل ہو گیا، ہم نے پھر بھی ان کو فارغ نہیں کیا جب تک کہ انہوں نے خود یہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ مجھے افسوس ضرور ہوا، میں نے اس کا بھی اظہار کیا ہے کہ ایک سالم کمٹمنٹ عمران خان صاحب کی طرف سے آئی، اس کی پامالی ہوئی، اس پہ بھی میں نے رد عمل کا ذکر ضرور کیا ہے، 2-3 دفعہ کیا ہے، مگر ہم نے انتظامی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اب بھی جب اعلان ہوا تو حکومت نے کوشش کی کہ معاملہ صلح صفائی سے ہو جائے، بہتر انداز سے ہو جائے، مگر اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت کروں، میں خیبر پختونخوا کے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خیبر پختونخوا کے عوام کو نہیں، وہ جو چند ہزار لوگ کل موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد پر دھاوا بولنا چاہتے تھے، میں ان سے کہتا ہوں اور ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ سیکیورٹی ایجنسیز کے رد عمل میں اگر کسی کا راستہ روکا گیا، اگر آنسو گیس سے آپ کو تکلیف ہوئی،
اگر کوئی آپ کو خدا نخواستہ لاٹھی پڑی، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم خیبر پختونخوا کے کسی شخص کو ہم اسلام آباد یا پاکستان کے کسی کونے میں جانے سے روک رہے تھے۔ خیبر پختونخوا تو وہ علاقہ میں ذاتی طور پر، میں اپنی ابتدائی زندگی کا تقریباً 9 کے 10 سال خیبر پختونخوا میں رہا ہوں۔ میرے آج بھی عزیز ترین دوستوں میں سے سب سے آگے خیبر پختونخوا کے دوست ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے مسلم لیگ نون کو کئی دفعہ مینڈیٹ دی ہے، پی ٹی آئی کو تو پہلی دفعہ ملا ہے، پی ایم ایل نون کو کتنی دفعہ مینڈیٹ مل چکا ہے پی ایم ایل اپنا خیبر پختونخوا میں، تب وہ سرحد این ڈبلیو ایف پی کہلاتا تھا۔ مگر میں پختونوں کو کہتا ہوں، میں پختونوں کو جانتا ہوں، پختون بڑے ہاسپٹیبل لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں۔ میں ان چند ہزار لوگوں کو جو کل بہت کچھ تیاری کر کے داخل ہوئے، میں صرف ان سے پوچھتا ہوں، مجھے احترام ہے آپ کی سیاست کا، مجھے احترام ہے آپ کی ایک اپوزیشن پارٹی کے ساتھ منسلک ہونے کا، مگر مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کو کہے، آپ کا دشمن کہے کہ میں آپ کے گھر مہمان کے طور پہ آنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں پختونوں کی مہمان نوازی، آپ اپنے گھر کے دروازے در و دیوار کھول دیں گے، مگر کوئی آپ کو کہے کہ میں آپ کے گھر آ کے آپ کے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ کے راستے میں رکاوٹیں اس لیے کھڑی کی گئیں، جب آپ نے دھرنا دیا تو تب تو یہ رکاوٹیں نہیں تھیں۔ جب آپ نے ابھی پچھلے چند مہینے پہلے F8 پاک میں جلسہ کیا تو کوئی کب رکاوٹ کھڑی کی گئی؟ مگر جب آپ نے اعلان کیا کہ ہم پاکستان کے کیپٹل کو بند کرنے آ رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کل مسلم لیگ نون اپنی تمام وفاقی حکومت کی طاقت کو ساتھ لے کے کہے کہ یا وزیر اعلیٰ سرحد یا وزیر اعلیٰ کے پی کے استعفیٰ دے، ورنہ ہم آئے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پشاور کو بند کرنے، تو میں پختونوں کو بھی نہیں کہتا، میں پی ٹی آئی والوں کہتا ہوں، آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ کہیں دروازے کھول دیں گے؟ آپ کہیں آئیں؟ آپ کہیں گے کہ نہیں؟ پرویز خٹک کو صوبائی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہے، یہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کو کس نے طاقت دی ہے کہ وفاق سے آپ لاؤ لشکر سمیت آئیں؟ اور لاؤ لشکر کی بات ہوتی ہے تو ہم وفاق کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ ایک غلط روایت قائم کر رہے تھے، یہ روایت پاکستان کے مستقبل کے لیے خطرناک ترین تھی۔ ایک جتھا آئے اور زور بازو پر اپنی طاقت کے بل بوتے پر تشدد اور انتشار سے اپنی رائے مسلط کرے۔ دوئم، یہ تاثر بہت غلط تھا جو دیا گیا کہ پختونوں سے زیادتی ہو رہی ہے اور کے پی کے کا راستہ روکا گیا ہے۔ راستے پنجاب کے بہت سے علاقوں کے بھی روکے گئے، کے پی کے کا راستہ نہیں روکا گیا، ایک صوبائی حکومت کا راستہ روکا گیا۔ پختونوں کی نمائندگی صرف پی ٹی آئی نہیں کرتی، پختونوں کی بہت بڑی نمائندگی اے این پی کرتی ہے، کئی دفعہ حکومت کا مینڈیٹ ان کو ملا ہے، جے یو آئی ایف کرتی ہے، کئی دفعہ نمائندگی کا حق پختونوں نے ان کو دیا ہے۔ اور سب سے پرانا، اللہ تعالیٰ کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، چھوٹے سے تھے، مولانا مفتی محمود صاحب سب سے پہلے منتخب وزیر اعلیٰ تھے، مینڈیٹ پی ایم ایل این کو ملا ہے، اور بڑی پارٹیاں ہیں۔ سو یہ تاثر دینا کہ پختون نہیں، ایک صوبائی حکومت، مجھے بتائیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سرکاری کرینز، سرکاری ماسکس، سرکاری لفٹرز، اگر اس طرح ہی مقابلہ ہونا پڑے تو وفاقی حکومت تو بہت تکڑی ہوتی ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔
مگر ہم نے ڈس آرم کیا پولیس کو. اور میں آج آپ کے توسط سے اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے خالی ہاتھ صرف ٹیئر گیس سیل سے اور پلیسمنٹ سے انہوں نے رٹ آف دا اسٹیٹ اور قانون کی رٹ کو نہ صرف بحال رکھا بلکہ اسے بلند رکھا. کسی کو یہ اچھا لگے یا نہ لگے، میں نے کہا یہ کسی کی جیت یا ہار نہیں ہے. 10 سال سے پاکستان میں جتھوں کی حکمرانی تھی. جتھے آتے تھے پولیس بھاگ جاتی تھی، اور وہ پولیس جس کے پاس ہتھیار بھی تھے، کبھی ادھر مارداڑ ہوتی تھی کبھی ادھر مارداڑ ہوتی تھی. مجھے یاد ہے کہ لائرز موومنٹ سے لے کر آج تک تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں یہ چلتی رہی. پوری قوم کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ جو سب سے بڑی چیز اور یہ پولیس پی ایم ایل این کی نہیں ہے، یہ وزیر داخلہ کی نہیں ہے یا وزیر اعلیٰ کی نہیں ہے، یہ پاکستان کی پولیس ہے. ہم نے اپنی سیاسی مخالفین کو اٹھانے کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا، ہم نے قانون، آئین اور قانون کے تحفظ کے لیے ان کو استعمال کیا. میں اس موقع پر پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، مگر میں کروں گا. اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کو قانون کی پاسداری اور آئین کی پاسداری کے حوالے سے ان کے جو ڈیسیشنز ہیں، بطور وزیر داخلہ نہیں، ایک پاکستانی کے طور پر میں ان کا اعتراف کرتا ہوں، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ملک کے طول و عرض میں یار ادھر ہاتھ نہیں، ابھی میں ختم تو ہونے دیں یار. فنڈامنٹل رائٹس کی ذمہ داری عدالتوں پہ اور حکومت پہ ہے، تو حکومت نے بھی وہ ذمہ داری پوری کی اور عدالتوں نے بھی ایک بہت ٹرانسپیرنٹ. مجھے بڑا افسوس ہوا اور بہت افسوس ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر جب فیصلہ آ چکا تو کہا ہمیں عدم اعتماد ہے. جن جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا ان کا مجموعی طور پہ بڑا عزت احترام ہے. جسٹس صدیقی صاحب پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، مگر میں جو آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں، ان کی پچھلی بہت ساری جو ججمنٹس آئی ہیں وہ مسلم لیگ نون کے خلاف آتی رہی ہیں، بہت ساری، آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. مگر ہم نے جسٹس صاحب کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی، ہم نے کبھی عدم اعتماد کا اظہار نہیں کیا. آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اداروں پہ اعتماد کریں، پولیس پہ اعتماد کریں، انٹیلیجنس ایجنسیز پہ کریں، اور سب سے بڑھ کر عدالتوں پہ کریں. میں اس موقع پر بہت سارے سیاسی لیڈرز مگر بالخصوص قبلہ سراج الحق صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کل ان کا سٹیٹمنٹ میں نے سنا کہ آیا تھا کہ یہ پختون اور پنجابی کا مسئلہ نہیں ہے. یہی سیاستدان کا کام ہے، یہی اسٹیٹسمین کا کام ہے. سیاستدانوں کا کام لوگوں میں ڈویژن قائم کرنا نہیں ہے، جلتی پہ تیل ڈالنا نہیں ہے، انتشار اور تشدد سے افراتفری مچانا نہیں ہے، بلکہ مل کے کوشش کرنا ہے اپنی لیڈرشپ کے ذریعے، اپنی کال کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، کہ وہ سیاست ایک طرف مگر ملک کے مجموعی بہتری کے لیے وہ اچھے فیصلے کرنے کے پوری طرح اہل ہیں. مجھے آج خوشی ہو رہی ہے، میں یہ آخری بات کر کے جو اس کے بعد ایک اور بات کرنے والا ہوں. یہ آخری بات، مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے اسلام آباد کے طول و عرض سے پتہ نہیں کہاں سے پچھلے تقریباً 3 ہفتوں سے اسکول کے بچوں کی طرف سے پیغام آتے تھے، ہمارے ٹریڈرز کی طرف سے، ہمارے چیمبرز کی طرف سے، ہمارے دکانداروں کی طرف سے،
کہ کیا ہوگا، یہ خوف کی فضا ہے، اسلام آباد ہم پھر 3-4 مہینے بند ہو جائیں گے، ہمارے اسکول کھلیں گے یا نہیں، ہسپتال سے کئی لوگ آتے تھے کہ یہ ہسپتال بند ہو جائیں گے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت دی، اور ایک دفعہ پھر جب میں عمران خان صاحب کے فیصلے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور ان کی پارٹی کے اس فیصلے کو، کیونکہ دوسرا راستہ انتشار کا تھا، تشدد کا تھا، سیاسی راستہ نہیں تھا، مگر 3 دن میں اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس نے یہ ثابت کیا کہ وہ قانون کو انفورس کر سکتے ہیں۔ کاش یہ معاملہ یہاں تک بھی نہ ہوتا، کاش یہ گرفتاریاں نہ ہوتی، کاش یہ گیس، یہ جو ٹیئر گیس استعمال نہ ہوتی، کاش کسی قسم کی کوئی تشدد نہ ہوتا، مگر یہ حکومت نے نہیں کیا۔ حکومت نے اس ملک کے عوام کی فنڈامنٹل رائٹس بچانے کے لیے اسلام آباد کو ایک بیٹل گراؤنڈ ہونے سے بچایا۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی، اگر نہ ہوتا اور یہ سب کچھ ہوتا تو ذمہ داری حکومت کی آتی کہ پھر ایک حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری لا اینڈ آرڈر ہے، اور ملک کے بڑے بڑے ماحول دیکھیں تو یہ ساری ایک بہتری کی طرف ایک ماحول ہے، مگر کاش یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا، یہ ہم 2-3 مہینے ضائع نہ کرتے۔ وزیر اعظم نے تو پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا، اس سے عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس میں وہ دیکھ نہیں سکا، مگر مجھ تک پیغام پہنچا، وہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ میں ضمیر کی آواز سنوں۔ خان صاحب میں الحمدللہ بڑا گناہگار شخص ہوں، مگر الحمدللہ میں ہر کام ضمیر کی آواز پہ کرتا ہوں۔ میں نے 35 سال اچھے وقت میں اور برے وقت میں اپنی پارٹی کا ساتھ دیا ہے، اگر ضمیر کا ساتھ نہ دیتا تو مجھے تو بڑے بڑے عہدوں کی آفر ہوئی، اور یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وزارت میری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میں یہ کوئی 6 کی 7ویں دفعہ بن رہا ہوں۔ میرے لیے کردار اور ضمیر اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی، میں دنیاوی یا سیاسی لیول پر وزیر اعظم کے سامنے جواب دہ ہوں، مگر اصل جواب دہ تو میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہوں۔ اس میں یہ اس کے کرم سے مجھے بات کبھی نہیں بھولتی۔ مگر اگر عمران خان صاحب آپ پہ کوئی الزام لگاتا ہے یا میاں نواز شریف صاحب پہ لگاتا ہے یا مجھ پہ لگاتا ہے تو وہ الزام سے ایک فیصلہ تو نہیں ہو جاتا، اس کے لیے کوئی ادارہ ہوتا ہے، اور مہذب اور جمہوری ممالک میں سب سے اعلیٰ عدالت سپریم کورٹ کی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے پہلے دن سے خط لکھا سپریم کورٹ کو، دیکھیں جو آج ہو رہا ہے، یہ وزیر اعظم اور یہ حکومت تو 4 مہینے پہلے اس کا اعلان کر چکی تھی۔ وزیر اعظم تو یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ آپ ہی TORs بنا لیں، وزیر اعظم تو یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ پہلا مجھ سے شروع کریں۔ تو عمران خان صاحب پھر کون سا میرا ضمیر کا کونا ہے جو مجھے فیصلہ کرائے کہ یہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں یہ غلط، یہ چیز چھپا رہے ہیں؟ آج 4 مہینے بعد فیصلہ تو وہاں ہی ہوا، یہ فیصلہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم سب گناہگار ہیں، عقل کل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے نہ میں عقل کل بنتا ہوں نہ آپ عقل کل بنے۔ جیسے میں نے 2 دن پہلے کہا، آج میں نے پرائم منسٹر سے بھی کہا کہ میرا عمران خان سے 45 سال سے یا 44 سال سے، دھرنے سے پہلے 44 سال سے دوستی ہے۔ جسے دوستی ہو پھر اسے مار دھاڑ نہیں کرتے، اتنا تعلق ہو تو میں بھی اسے بچتا ہوں۔ مجھے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، نہیں جسے
तल्लक हो फिर वो तल्लक, फिर तल्लक किस बात का? अब तल्लक नहीं है, धरने के बाद से तल्लक नहीं है, और तल्लक मेरी तरफ से टूटा क्योंकि आपने जो मुझसे कमिटमेंट की वो पूरी नहीं की। मगर इसके बावजूद मैं आपका एहतराम करता हूं, और आपने जो ये फैसला किया एक सियासतदान का फैसला है। कोई आपको आगे पीछे कहे कि जी ये गलत हुआ, मैं एक दो बयानात देख रहा हूं, नहीं, ये एक सियासतदान का फैसला है और सियासतदान को इसी तरह फैसले करने चाहिए। और जिस दिन बड़े बड़े, और बड़ी पार्टी की आप सियासतदान हैं, जिस दिन इस मुल्क के कौमी लीडर्स अपने अमल से ये कहें कि हम ना हाई कोर्ट का फैसला मानते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला मांगते हैं, फिर उस मुल्क में खुदा ना खास्ता तबाही के अलावा और कोई सूरत नहीं है कि हम लोगों को ये रास्ता दे रहे हैं। तो ये जो सब कुछ हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि आपने फैसला किया कि आप चढ़ाई करेंगे और अपना फैसला मुसल्लत करेंगे। हमने उसको डिफेंड किया। देर क्यों हुई है? पहले दिन से वजीर आजम ने यह ऐलान किया था सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करे और मुझसे शुरू करे। आज अगर वो बात आप मान जाते और सुप्रीम कोर्ट मान जाता तो अब तक फैसला हो चुका होता। इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे नहीं है। तो खान साहब, मेरा ज़मीर मुतमिन है। जिस दिन मेरा ज़मीर मुतमिन ना हुआ, ज़मीर जो कुछ सामने है, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, उस दिन इंशाअल्लाह ताला मैं सबसे पहले हूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ ऐलान करने में। अभी आप जानते हैं कि मैं दूसरी सारी उम्र ये नहीं, अब उसकी तशहीर ज्यादा होती है, वरना जिस दिन मैं गलत हो सकता हूं, मगर मैं हर 85 से ज्यादा तल्लक हुआ है, 85 से लेकर आज तक जो कुछ मेरा ज़हन समझता है, और मैं एक दफा फिर कहता हूं कि जरूरी नहीं सही हो, मैंने दूसरा रुख मियां नवाज शरीफ के सामने रखा है, और वो तल्ख रुख होता था, क्योंकि मैं समझता हूं कि दोस्ती कमिटमेंट होती है कि आप सही बात करो, खुशामदी ना बनो। मुझे आज तक याद है 99 में बड़े बड़े वजीर थे, मैंने काबीना में की मीटिंग में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने बड़ी बड़ी तकरीरें की, तो मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, आज काबीना से ये फैसला होना चाहिए कि खुशामद पे पाबंदी लगने लगी है पूरे पाकिस्तान में, उसका आगाज काबीना से शुरू हो रहा है। तो खान साहब, मैं न खुशामदी हूं, न अक्ल कुल हूं, और न ज़मीर फिरोश हूं। ये बार बार मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, तो मुझे ज़मीर पे चलने की तलकीन न कि मैं अपने ज़मीर के मुताबिक चलता हूं। मैं शायद बहुत कुछ बातें आपके हवाले से करूं तो वो मुनासिब ना हो, आपकी पार्टी के लोगों की बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वो मुनासिब ना हो। और कई पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी के बारे में इसलिए करता हूं कि वो हुक्मरान रही है और उनकी करतूत सबके सामने, उनके केसेस कोर्ट में हैं, वो मुझे नाराज इसलिए रहते हैं, मेरे से नाराज इसलिए रहते हैं। ये भी एक अजीब बात है, आपने देखा, मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा, मैंने कहा मैंने कह दिया। अब बार बार पीपल्स पार्टी का मुझसे ना पूछें, मैंने कह दिया जो कहना था। आप उनसे पूछें कि आपने मुझे शो कॉज नोटिस भेजना था, वो किधर गया, मुझे अदालत में ले जाएं। मैंने कह दिया कि जो कुछ मैंने इन लोगों के बारे में कहा या उन लोगों ने मेरे बारे में कहा है, एक मीडिया के जरिए जस्टिस वजीद भी, जस्टिस तारिक या इस किस्म के वजीरों के अपना साबका जजेस की आप लगा लें, एक महफिल लगा लें, ओपन कर लें, फिर मैं भी रिकॉर्ड लेके आऊंगा, वो भी रिकॉर्ड लेके, खामोशी। सो ये जुम्मा जंज नाल वाली एक उनकी सियासत है। मगर मेरी ये गुजारिश है कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ हमारी तमाम तवज्जो मरकूज हो और मुल्क की बेहतरी की तरफ। आज मैं ईरान की एक सरकारी मौक़िफ़ मैंने सुना कि हमें तशवीश है, हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान में हालात बेहतर होंगे। चीन की तरफ से, तुर्की की तरफ से, बल्कि तुर्की की सदर तो पाकिस्तान आने के बारे में सोच रहे थे, मुझे आज भी इतला मिली। तो मेरा ख्याल है ये अच्छा पैगाम जाएगा कि कौम मुंतशिर होने के बजाय एक तरफ फिर इकट्ठी हो गई है। जो हमारे आपस में इख्तलाफ है और इख्तलाफ रहेंगे, उसका फैसले का हक आपने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है
اور ہم جلسے بھی کریں گے, جلوس بھی کریں گے, مگر اختلاف رائے بھی کریں گے, مگر ملک میں انتشار اور تشدد کی فضا کو مکمل طور پہ روکیں گے. میں اپنی انتظامیہ کو, اسلام آباد کی انتظامیہ کو اور اس کے بعد پنڈی کی انتظامیہ کو بلایا ہے. اس پریس کانفرنس کے بعد مجھے ٹائم نہیں ملا, تو اس کے بعد بلایا ہے کہ آئندہ کا لائے عمل میرا خیال اس وقت یہ ہے کہ میں ان سے کہوں گا کہ وہ تحریک انصاف کی قیادت سے خود رابطہ کریں اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو بھی اس سلسلے میں حدود اربا ہے ان سے بات چیت کی جائے. مگر اس پہ باضابطہ اور سرکاری اعلان ظاہر ہے کہ انتظامیہ جب ان سے رابطہ کرے گی اور ان کی طرف سے موقف آئے گا تو اس کے بعد اس کا اعلان کیا جائے گا. جی بس شارٹ ہی, اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. جی میں نہیں What ultimate policies to deal with the Dharna's people? And secondly, what are the plans to protect Islam? آپ کو شاید خبر نہیں ہے کہ دھرنا کا اعلان انہوں نے واپس لے لیا. جی جی سارے ظافر صاحب. آپ کو دھرنے کے موقع پر انہوں نے کمٹمنٹ دی تھی اور دین بیک ڈاؤن. کیا انڈرٹیکنگ ہے ابھی آپ کے پاس کہ وہ اس مرتبہ ہی لیونگ اپ ٹو کمٹمنٹ؟ اور دوسرا کیونکہ عمران خان سے آپ کی ذاتی دوستی ہے, آپ کی عمران خان سے ذاتی دوستی رہی ہے, آپ اس کا اب سیاسی مستقبل کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ایک آپ کے بارے میں پرسنل کویسچن یہ ہے کہ آپ کی ہیلتھ میرے پاس ہے, آپ نے سنا ہے کہ سرجری کے لیے جانا ہے, کب جانا ہے آپ نے؟ اگر اس کی کوئی تفصیل بتا سکیں. تھینک یو سر. میری ہیلتھ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ٹھیک ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آف دا ریکارڈ, اور وہ چونکہ خبروں میں آ چکا ہے, کچھ سرجریز مجھے ریکمینڈڈ ہیں, تو میں نے فیصلہ یہی کیا کہ حالات ذرا تھوڑے سے نارمل ہو جائیں تو میں کچھ چھٹی لے کے وزیر اعظم سے بات کر چکا ہوں, تو جاؤں گا. تو جہاں کون سے ہاسپٹل میں جاؤں گا, کہاں سے سرجریز ہوں گی, ایک نہیں 2 سرجریز, اس کا آپ کے سامنے ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی سے مجموعی سے بالکل ٹھیک ہے. جو پہلا آپ کا مرحلہ ہے آپ کے سوال کا, یہ انتظامیہ جب رابطہ کرے گی تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے تو اس کی وضاحت تو اس کے بعد ہوگی. سر ایک تو یہ بتا دیں کہ جو لاک ڈاؤن کے خلاف کریک ڈاؤن تھا وہ کیا ختم ہو گیا, جو لوگ پکڑے گئے تھے کیا ان کو آپ چھوڑ رہے ہیں؟ دوسرا ایک آپ نے کمیشن بنانا تھا ڈان لیگز کے اوپر, اس کا نہیں ابھی تک آپ نے اسی کے ساتھ نہیں. جی یہ ختم کرنے دیجیے, یہ اب فیصلے ہو رہے ہیں. مجھے تو ٹائم نہیں ملا, میں میٹنگ میں تھا پی ایم ہاؤس, ادھر سے آیا تو انہوں نے کہا جی پریس کانفرنس کر لیں. سو پریس کانفرنس ہو گئی. میں نے انتظامیہ کو بھی بلایا ہے, ادھر آن ہولڈ ہیں چیف منسٹر پنجاب بھی. میں نے کہا میں پریس کانفرنس کے بعد تقریباً 5:45 بجے انہیں بھی کال کروں گا. تو ظاہر ہے کہ اگر معاملات معمول پہ آ رہے ہیں تو حکومت ول ٹیک 10 اسٹیپس ٹو انشور کہ حالات اور تیزی سے آئیں, اور جو پریونٹیو میجرز کیے گئے تھے انشاءاللہ تعالیٰ وہ انڈو ہو جائیں گے. ترین صاحب ایک سوال. جی ایک سوال. میری گزارش ہے جی اس پہ کر لیں. ایک منٹ جی, ایک منٹ. آپ اتنے بے صبرے نہ ہوں. ابھی 3 دن پہلے ایک میری کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے اور وہ بڑا فیصلہ تھا. اس میں 3 انٹیلیجنس ایجنسی ہونی ہے اور 3 یا 4 اور ممبرز ہونے ہیں. ایسے ہونے چاہیے جس پہ پوری قوم کا اعتماد ہو. یہ بالکل اب یہ ختم ہونا چاہیے یہ سارا مسئلہ, اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اچھے لوگ آئیں جس پہ پوری قوم کا اعتماد ہو, اور ڈان لیگز کس نے لیک کی ہے اس کی تہہ تک پہنچے جائے. تو 1-2-3 دن صبر کر لیں. کمیٹی کے ممبران ایسے ہوں گے جس پہ پوری قوم کو اعتماد ہوگا. ترین صاحب, سجاد ترین صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس کو بڑی تعریف کی ہے, شاید آپ بھول گئے کہ ایک
FC نے بھی بڑا رول کیا ہے, اس کا آپ نے ذکر نہیں کیا, اور FC کے لیے 35 سال کی دھرنے کے ساتھ ختم ہو گئے جو برقرار ہے ابھی سر. بہت شکریہ ترین صاحب, میں آپ کو بہت مشکور ہوں, میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. آپ دیکھیں FC کی ایک جوان کی تنخواہ 17,000 ہے, اسلام آباد پولیس ایک نیا بھرتی ہونے 30,000 ہے. 17,000 کی تو گھر میں کوئی ملازم کام کرنے والا ہے, کوئی بہرا ہے, کوئی ویلے ہے, اس کو بھی اس سے بھی شاید زیادہ ملتی ہے, 20,000 تو ملتی ہے. اور یہ FC کے جوان صرف اندرون ملک نہیں, یہ بارڈرز پہ چپل پہن کر یہ پاکستان کے دفاع میں اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. تو وہ میں پہلے بھی کر چکا ہے, مجھے بڑی خوشی ہے آج اس کی نوٹیفیکیشن ہو جانی ہے, انشاءاللہ بالکل ختم نہیں ہوئی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج باقاعدہ اس کو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. بھائی ایک منٹ ہاتھ نیچے کریں, میں دیکھ لیتا ہوں جی, مجھے ساری ڈائیورژن ہو جاتی ہے. فیصلہ یہ ہوا ہے اور وزیر اعظم نے اس کی اپروول دی ہے کہ FC کے جوانوں کی تنخواہ اسلام آباد پولیس کے برابر کی جائے گی. ظاہر ہے کہ بڑا اضافہ ہے, یہ 4-5 ارب روپے لگیں گے, مگر 50% فوری اگلے مہینے سے اگلے مہینے, اور 50% 30 جون کے بعد. 30 جون کے بعد FC جوان کی, اور ظاہر ہے کہ پھر ایسی تنخواہ اوپر جائے گی, یہ اسلام آباد پولیس کے برابر ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ 18 سال پہ وہ بھرتی ہوتا ہے نوجوان, اور زیادہ پشتون ہی ہیں, تقریباً سارے پشتون ہیں. 35 سال پہ وہ ریٹائر ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ 35 سال پہ تو جوان ہوتا ہے, اور پینشن کتنی تھوڑی ہے اس کو, کیونکہ اس کی جو ہائر لمٹ ہے تنخواہ کا وہ کوئی 27,000 ہے یا 26,000. تو وہ میں نے ریکمینڈ کیا, وہ فائنانس منسٹر نے بھی اس کو مہربانی کی اور پرائم منسٹر نے خاص. اب ہم ریٹائرمنٹ ایج FC کی 45 ایئرز کر رہے ہیں, تو یہ ان کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں, پر یہ دو بڑے ہیں. ان کا جو سب کو ملتا ہے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس, ان کو نہیں ملتا, وہ ان کو بھی ملے گا. تو یہ ایک ہم پہ ذمہ داری تھی. اسی طریقے سے اسلام آباد پولیس کی جو کانسٹیبل ہے اس کا گریڈ 5 سے 7, جو حوالدار کہتے ہیں ہیڈ کانسٹیبل, اس کا 9, 7 سے 9, اور ASI 9 سے 11. اس کے بھی کافی کوئی شاید 54 کروڑ اس پہ آئے گا. یہ ذمہ داری تھی. ہم چاہتے ہیں کہ پولیس اور متحرک ہو, اور اس وقت انہوں نے ثابت کیا ہے. کل 400 FC اور پنجاب پولیس کے جوانوں نے 7,000 لوگوں کو روکا ہے قانون کو وائلیٹ کرنے میں, اور صرف ایک میں نے دیکھ لیا نا جی, ایک دفعہ مجھے نظر آ جاتا ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پولیس کو اور زیادہ موٹیویٹ کرنا چاہیے, ہمیں ان کی مراعات بہتر کرنی چاہیے, FC کی تو ہر صورت میں کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ آج نوٹیفیکیشن یا کل نوٹیفیکیشن وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے ہو جائے گا. یہ وزیر اعظم اس کی منظوری دے چکے ہیں. جی جی میں جانتا ہوں آپ کو. جی میرے دونوں انسانی حقوق کے اوپر ہے. آپ نے اپنی لاسٹ پریس کانفرنس میں جو قرآن مونا ہے مس شربت گلا, اس کے اوپر آپ نے یہ بات کہی. میں ابھی کرتا ہوں. جی ایک سوال بس مہربانی, بہت شکریہ آپ کا. میرا بیسک کوسچن ابھی رہتا ہے, اور جو پاکستان میں اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگوں کے بارے میں ہے. ابھی جو یہ کرنا موومنٹ چلی اس میں 3 کی جانیں گئی. دیکھیں ویسٹ میں جب بھی یار مجھے پہلے یہ تو بتائیں نا کہاں 3 قیمتی جانیں. 3 جانیں گئی. ایک کرنل صاحب جو ہیں وہ, جی کرنل صاحب جو ہیں یار وہ اسلام آباد پنڈی میں وہ چلے گئے. پنڈی میں ایک چھوٹے بچے کا انتقال ہو گیا. کل ثوابی میں ایک PTI کا سپورٹر جو ہے وہ جام کر بات میں سن لیا. جی سن لیا. اس دن ایک میری بہن نے یہاں یہ مسئلہ اٹھایا تھا, میں نے فوری اس کا نوٹس لیا. آج تاریخ تھی, آج FI کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے عدالت میں بیل کی اپلیکیشن کی مخالفت نہیں کی گئی, بلکہ ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس خاتون کی بیل ہو جائے. کل جج کا فیصلہ آنا ہے,
اور میں پر امید ہوں کہ جب FIA نے مخالفت نہیں کی، حکومت نے مخالفت نہیں کی تو بیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ سب سے مل کر میں اس خاتون کی جتنی بھی میں کر سکا مدد کروں گا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ یہ ویڈو ہیں۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہوا ہے کہ ان کی اور بہت ساری مشکلات ہیں، تو آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز، مگر کیس کے بارے میں ابھی میں نے لیگل اوپینین لے رہا ہوں، کیونکہ جو نادرہ کے لوگ 7 کیس میں ملوث ہیں ان کو میں نے نہیں چھوڑنا۔ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بچ جائے، اس خاتون کی جتنی سزا ہوگی ہے کافی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، مگر کیس منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ جی سر، بکس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو فوج ہے وہ سویلین حکومت کے ماتحت کی ہے، لیکن پاکستان میں صورت حال ڈفرینٹ سی ہے۔ اس کی مجھے یہ کوشچن آپ سے کرنا ہے سر۔ ایک زمانہ تھا، شارٹ کریں نا جی، میں نماز کا ٹائم ہے جی، نہیں سوال کریں نا جی۔ ایک زمانہ تھا آپ فوج اور سویلین حکومت کے درمیان بڑا اچھا وہ رابطہ قائم تھا، پھر معاملہ ہم نے دیکھا کہ آپ تھوڑے سے پیچھے چلے گئے، ساتھدار صاحب آگے آ گئے اور معاملات تیزی سے خراب ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ دن پہلے اسی پچھلے ہفتے میں آپ نے شہباز شریف صاحب نے اور اسحاق ڈار صاحب نے ملاقات کی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ۔ اکارڈنگ ٹو بکس یہ ہے کہ آپ نے ان کے اوپر وہ جو یہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں جی۔ بات ہوئی، کیا آپ نے پولیٹیکل سچویشن پہ کوئی بات چیت کی؟ کوئی بات نہیں کی، میں نے آپ کو کہا تھا میرا بھی رابطہ رہتا ہے، ڈار صاحب کا بھی رہتا ہے۔ خدا کے لیے وی شوڈ ناٹ گیٹ انٹو دس۔ جو ریکارڈ ہے، اب میڈیا پہ کوئی اینکر کیا بولتا ہے تو میری اس پہ تو کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جو جس کی منہ اور زبان پہ آتا ہے، ہر کو سول ملٹری ریلیشنز کو اپنا رنگ دیتا ہے۔ اب میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں، اور میں نہ کوئی پیچھے ہٹا ہوں۔ میں ایز ہیڈ آف انٹرنل سیکیورٹی، میرا آن اے ڈیلی بیسس رابطہ فوج سے رہتا ہے، اور نہ کوئی آگے ہٹنے کا اور نہ پیچھے ہٹنے کا۔ فائنانس کے حوالے سے ڈار صاحب کو بہت رہتا ہے، پولیٹیکل معاملات بھی۔ میں کہہ چکا ہوں کہ جب ہم کوئٹہ میں اکٹھے ہوئے، میں پھر کہتا ہوں، چیف آرمی اسٹاف DGI میں پرائم منسٹر کی موجودگی میں، تو ادھر ایک دو اور ایشوز کے علاوہ اس پہ بات ہوئی کہ وہ کمیٹی کی رپورٹ کب آ رہی، تو میں نے کہا کہ میں کل دے رہا ہوں۔ تو چیف نے ریکویسٹ کیا پرائم منسٹر سے کہ وہ اناؤنس کرنے سے پہلے ذرا ہمیں بھی اطلاع دے دیں۔ اس حوالے سے جب میں نے پرائم منسٹر کو رپورٹ دی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ جنرل راحیل شریف کو بھی بتا دیں یا ٹیک ہم انٹو کانفیڈنس۔ تو اس میٹنگ میں ڈار صاحب اور شہباز صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ یہ بھی میرے ساتھ چلے مذاکر، میں نے کہا۔ تو ہم گئے اور اسی حوالے سے بات ہوئی۔ اس پہ پہلے بھی اتفاق تھا، ہاں جو اس کی اپنا پریس سٹیٹمنٹ تھا یا وے فارورڈ تھا، اس پہ بات چیت ہوئی۔ میں اس دن بھی کہہ چکا ہوں، بڑی اچھی بات چیت ہوئی۔ اب کوئی اسے کوئی رنگ دے دے، کوئی رنگ دے دے، اس کا میں تو قصوروار نہیں ہوں۔ یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ نہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے، نہ میں شہباز شریف کی طرف، نہ میری طرف سے یہ خبر لیک ہوئی، چھپی ہوئی لیک۔ ہم پروٹوکول کے ساتھ گئے اور 4 بجے گئے، اور صرف ڈان لیکس کے حوالے سے بات ہوئی۔ آئی صاحب، عمران خان کو آپ کی طرف سے پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ کس نے کہا دی جا رہی ہے جی؟ ابھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی انتظامیہ، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا۔ اگر یہ جلسہ واقف ہے اور وہ دوبارہ ریڈ زون، یہ میں سوال میٹنگ